بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. میں ہوں محمد اکرم کھوسو. امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ ایک سیریز آپ لوگوں کے لیے 3 لیکچرز کا ایک سیریز پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری کے بارے میں، کیونکہ یہاں سے ایک تو پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں لازمی اس کو سمجھنا چاہیے، جو ہماری ہسٹری ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایگزام پوائنٹ آف ویو کو لے کر، تو ہر ٹیسٹ میں، ہر ایگزام میں، چاہے انٹرویوز میں، یہاں سے کوشچنس آتے رہتے ہیں. تو ہم نے 2 لیکچرز آلریڈی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیے اپنے یوٹیوب چینل پر، اور یہ آج ہمارا یہ ہے تیسرا لیکچر، تھرڈ اینڈ فائنل پارٹ، تھرڈ اینڈ فائنل لیکچر، ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا فرام 1947 to 2025 پارٹ 3. پارٹ 1 میں ہم نے کور کیا تھا 712 سے لے کر 1857 تک، یعنی کہ جب عربوں نے سندھ کو فتح کیا وہاں سے لے کر ڈاؤن فال آف مغل ٹل دا وار آف انڈیپینڈنس. یہ ہمارا پارٹ 1 تھا، فرسٹ لیکچر. اور سیکنڈ لیکچر میں ہم نے جو ہیں پھر جو برٹش کا دور ہے وار آف انڈیپینڈنس کے بعد ٹل دا پارٹیشن آف انڈیا، یعنی کہ 1857 سے لے کر 1947 تک، یہ جو ہے ہمارا پارٹ 2 یا ہمارا دوسرا لیکچر. اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ تیسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے جی، جو 1947 سے لے کر 2025 تک جو ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے اندر، ان کو سمجھتے ہیں، ان کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آئیے اپنے اس ٹاپک کو سمجھتے ہیں. یہاں پر جو ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جو شاید ہم نے چھوڑ دیے ہیں، مس ہو گئے ہیں، کیونکہ ورنہ ہمارا لیکچر بہت ہی لیندی ہو رہا تھا اس کے لیے. لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو مین ڈیولپمنٹس ہیں، ایونٹس ہیں، ان کو ہم یہاں پہ کور لازمی کریں گے ہمارے اس لیکچر کے اندر. ٹھیک ہے جی. ریڈ کلف ایوارڈ 17 اگست 1947 کو اناؤنس کیا گیا تھا. ریڈ کلف ایوارڈ یعنی کہ جو باؤنڈری بنایا گیا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، دیٹ از نون ایز ریڈ کلف ایوارڈ. اب یہاں پر کیا کہ سر سیرل ریڈ کلف ایک برٹش تھا، انگریز تھا، اس کو جو ہیں چیئرمین اپوائنٹ کیا گیا تھا باؤنڈری کمیشن کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہیں 8 ممبرس اور تھے. اب 2 پروونسز تھے جن کو ڈیوائیڈ کرنا تھا، توڑنا تھا، کافی ایشو وہاں پہ تھا. ایک پنجاب، ایسٹرن ویسٹرن سائیڈ میں پنجاب اور ایسٹرن سائیڈ سے بنگال کو. ٹھیک ہے جی. تو 2 الگ الگ بنائے گئے کمیشن. پنجاب باؤنڈری کمیشن کے لیے پاکستان نے اپوائنٹ کیے، یعنی کہ جناح نے اپوائنٹ کیے 2 ججز، جسٹس محمد منیر اینڈ جسٹس دین محمد. یہ پاکستان نے اپوائنٹ کیے پنجاب کو توڑنے کے لیے کہ کون سے ایریاز جو پنجاب کے ہیں وہ پاکستان کے پاس ہونے چاہیے اور کون سے ایریاز جو ہیں وہ انڈیا کو دینے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہاں پہ انڈیا نے اپوائنٹ کیے جسٹس مہر چند مہاجان اینڈ جسٹس تیجا سنگھ. یہ تقریباً کوشچنس پوچھتے رہتے ہیں کہ پاکستان نے پنجاب کے باؤنڈری کو لے کر کمیشن میں کون سے 2 جج اپوائنٹ کیے تھے، نمائندے رکھے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بنگال کی بات کر لیتے ہیں، جو آج بنگلہ دیش بنا ہوا ہے، وہاں پہ جو باؤنڈری ہے اس کے لیے بنگال باؤنڈری کمیشن کے لیے پاکستان نے اپوائنٹ کیے جسٹس ASM اکرم. یہاں پہ نا میں نے کافی دیکھا ہے کہ جو ہمارے بکس ہیں پاکستان کے اندر یہاں پہ، تو وہ 2 نام کاؤنٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. یہ ایک ہی نام ہے. جسٹس ASM اکرم از اے سنگل پرسن. جسٹس ابو صالح محمد اکرم، یہ ایک ہی شخص کا نام ہے. اس کو یوں 2 مت پڑھیں کہ جسٹس ابو صالح پھر جسٹس محمد اکرم. نو،
دو نہیں ایک ہی ہے یہ، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جسٹس ایس اے رحمان یعنی کہ شیخ عبد الرحمان یہ پاکستان نے اپوائنٹ کیے تھے فار بنگال باؤنڈری کمیشن، ٹھیک ہے جی. فرام انڈین سائڈ دیئر ور جسٹس سی سی بسواس، سی سی بسواس، سی سی چارو چندرا، ٹھیک ہے، چارو ایک منٹ، چارو چندرا یہ انڈیا نے اپوائنٹ کیا تھا. سی سی بسواس، چارو چندرا بسواس اور جسٹس بی کے مکھرجی، بی کے بجن کمار مکھرجی، دے بوتھ ور فرام انڈین سائڈس. لیکن یہاں پہ کافی ناانصافی بھی ہوا تھا. بہت سارے ایریاز جو ہیں مشرق پاکستان میں جو ہونے چاہیے، جو آج بنگلہ دیش ہے وہاں ہونے چاہیے، لیکن دے ور گیون ٹو ویسٹ بنگال ٹو انڈیا. اور جو ہیں پنجاب کو لے کر کافی ایسے ایریاز ہیں، ڈسٹرکٹس اینڈ سٹیز ہیں جو کہ پاکستان کے پنجاب میں شامل ہونے چاہیے تھے، بٹ دے ور گیون ٹو انڈین پنجاب، ٹھیک ہے جی. تو انفیئر یہ ایک ڈویژن تھا باؤنڈری کمیشن کو لے کر. پاکستان جوائنڈ کامن ویلتھ آف نیشنز آن 14 اگست 1947. ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے پاکستان بنا تو سب سے پہلے پاکستان نے کون سا ایک انٹرنیشنل یا ریجنل آرگنائزیشن جوائن کیا؟ وہ یونائٹڈ نیشنز نہیں تھا بلکہ وہ تھا کامن ویلتھ آف نیشنز، جو تقریباً پہلے یہاں پہ برٹش کی کالونیز تھے، ٹھیک ہے جی. اور 14 اگست کو ہی کلیئر. اور پھر 1972 کو پاکستان نے اس کو چھوڑ دیا جب بھٹو تھے پاکستان کے صدر یہاں پہ، کیونکہ کامن ویلتھ نے تسلیم کیا، ریکگنائز کیا تھا مشرق پاکستان کو تب، ٹھیک ہے جی. اور ہمارے پاکستان نے نہیں تسلیم کیا تھا تب جو ہیں بنگلہ دیش کو ایز بنگلہ دیش. ہم نے آگے چل کے 1974 میں تسلیم کیا کہ جو مشرق پاکستان ہے اٹ از نو مور اے پارٹ ناؤ، اٹ از اے سیپریٹ کنٹری ناؤ، ٹھیک ہے جی. پھر 72 کو ہم نے یہاں سے اس کو جو ہے لیفٹ کیا. پھر 1989 کو دوبارہ ہم نے جوائن کیا کامن ویلتھ آف نیشنز کو. اینڈ ریممبر جو کنٹریز اس کے ممبرز ہیں وہ ایمبیسیڈر کے جگہ ہائی کمشنر ورڈ یوز کرتے ہیں. پاکستانی ہائی کمشنر ٹو انڈیا، انڈیا اس کا ممبر ہے تقریباً جو فارمر برٹش کالونیز. پاکستانی ہائی کمشنر ٹو دی یو کے، ٹو کینیڈا، ٹو آسٹریلیا، ٹو نیوزی لینڈ. اور جو وہاں ایمبیسیز ہیں تو ان کو ایمبیسی نہیں بلکہ ان کو آپ کہیں گے ہائی کمیشن، ٹھیک ہے. اور جو باقی اور کنٹریز ہیں وہاں پہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ایمبیسیڈر کو، کلیئر. اچھا جی. پاکستان جوائنڈ دی ایف اے او، فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن، دا اولڈسٹ ایجنسی آف دا یو این. کیونکہ یہ پہلے لیگ آف نیشنز کا حصہ تھا، پھر لیگ جب ڈیزولو ہوا یو این بنا، اٹ بیکم دا پارٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز. سپٹمبر 7 1947 کو اس کو پاکستان نے جوائن کیا. اب یہاں پہ آتا ہے یونائٹڈ نیشنز. پاکستان جوائن دی یونائٹڈ نیشنز آن 30 سپٹمبر 1947 ایز دا 57th ممبر. جب یو این بنا تھا 24 اکتوبر 45 کو، تب یو این کے 51 ممبرز تھے، ٹھیک ہے جی. اور آج یو این کے 193 ممبرز ہیں. لیٹسٹ کنٹری ہے ساؤتھ سوڈان، ٹھیک ہے. تو 57th ممبر پاکستان تھا. اور یمن نے بھی اسی دن جوائن کیا یونائٹڈ نیشنز کو وتھ پاکستان، اور یمن تھا 56th ممبر. ہم 57 پہ آ گئے، ٹھیک ہے جی. اور ایران واز دا فرسٹ کنٹری جس نے ہمیں تسلیم کیا، اور افغانستان نے ہماری مخالفت کی تھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس وقت. اچھا جی. انڈیا اسٹاپڈ دا واٹر آف پاکستان آن 1 اپریل 1948. دریائے ستلج اور راوی کا پانی انڈیا نے روکا وداؤٹ گیونگ وارننگ ٹو پاکستان. پھر کافی پانی کو لے کر ایشو ہوا، پھر آگے چل کر انڈس واٹر ٹریٹی سائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. جناح انیگوریٹڈ دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان آن 1 جولائی 1948. ایس بی پی پاکستان کا وہ بینک ہے دیٹ ایشوز کرنسیز، ہیڈ کوارٹرڈ ان کراچی، ٹھیک ہے.
اور سر زاہد حسین تھے اس کے پہلے گورنر. ٹھیک ہے. کراچی اچھا انڈو پاکستان وار اکتوبر 1947 کو سٹارٹ ہوتا ہے ٹل 1 جنوری 1949 تک چلا, اور یہ 1 جنوری کو ہوا ان آفیشل سیز فائر. ٹھیک ہے جی. پھر یہاں پہ ہوتا ہے کراچی اگریمنٹ سائن. جو کراچی اگریمنٹ سائن ہوا, ٹریٹی آف کراچی اور کراچی اگریمنٹ 27 جولائی 1949 کو, تو اس نے فارملی طور پہ جنگ کو اسٹاپ کیا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. جو ہمارا فرسٹ وار تھا کشمیر کے اوپر 47-48 کا جو جنگ ہے, اس کو کراچی اگریمنٹ نے آفیشلی طور پہ ختم کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور تب جو آج ایل او سی ہے اس کا نام رکھا گیا سیز فائر لائن واز ڈران بٹوین آزاد کشمیر اینڈ IIOJ کے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ ڈیمو ان کشمیر. ٹھیک ہے. تو سیز فائر لائن دیٹ از ناؤ نون ایز لائن آف کنٹرول LOC, جو کہ جو LOC نام رکھا گیا اس کے اوپر وہ 1972 میں آگے ہم سمجھیں گے ان شملہ اگریمنٹ, تو پھر نام یہ ہوا تھا چینج اس وقت. ٹھیک ہے جی. اچھا, بہاولپور اسٹیٹ officially acceded to Pakistan on 7 October 1947. ٹوٹل جو ہیں 565 تھے انڈیا میں پرنسلی اسٹیٹس, اور ان میں سے 13 پاکستان کے پاس آئے. کشمیر پہ کافی ایشو چل رہا ہے, کچھ انڈیا نے خود فورسلی اپنے طرف قبضے کر کے رکھے ہیں. نواب صادق محمد خان 5, نواب صادق محمد خان 5 was the last prince of بہاولپور اسٹیٹ, جس نے پاکستان کے ساتھ اس کو مرج کر دیا. ٹھیک ہے جی. دا آبجیکٹو ریزولوشن جو کہ اسمبلی میں پریزنٹ کیا لیاقت علی خان جو PM تھے, آپ نے 7 مارچ 1949 کو پریزنٹ کیا. پھر یہ پاس ہوا 12 مارچ 1949 کو. ٹھیک ہے جی. آؤٹ آف 75 ممبرز 31 ووٹڈ. 75 میں ممبرز جو تھے ہمارے پاس 1947 سے لے کر 1973 تک جو ہمارا پارلیمنٹ تھا وہ تھا یونیکیمرل, بس ایک ہی ہاؤس تھا, نیشنل اسمبلی. دیر واز نو سینیٹ. بعد میں بنا ہمارا پارلیمنٹ ہو گیا ایز بائی کیمرل 73 میں, تب آ گیا سینیٹ. تو قومی اسمبلی میں 75 ممبرس میں سے 31 نے ووٹ کاسٹ کیا, باقی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, کچھ موجود تھے کچھ ایبسنٹ تھے وہاں سے. ٹھیک ہے جی. اب 21 ووٹس ملے اس کو فیور میں, 21 ووٹس, اور 10 ووٹس پڑے اس کو اگینسٹ میں. کلیئر. اچھا جی. یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے یہ ہے کیا؟ کچھ کہیں گے یہ قانون, یہ لا, پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن. نو, اٹ واز سمپلی اے گائیڈ لائن کہ فیوچر میں جو پاکستان کا آئین بنے گا وہ اس کے مطابق بنے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور جو تقریباً یہاں پہ مینارٹیز انہوں نے اپوزیشن کی, یعنی کہ مخالفت کی آبجیکٹ ریزولوشن کی, لیکن ایک مسلمان تھا. وہ کون تھا مسلمان؟ He also opposed it. وہ تھے میاں افتخار الدین. میاں افتخار الدین وہ شخص جس نے بنایا تھا the first opposition political party of پاکستان, آزاد پارٹی. ٹھیک ہے جی. تو اور پھر بعد میں وہ پھر مرج ہو گیا ایک اور جو ہیں پارٹی کے ساتھ, آزاد پاکستان پارٹی, کچھ اس کا اس طرح نام تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیاقت نہرو پیکٹ was signed in New Delhi on 8 April 1950. The pact was about the free movement of refugees. راولپنڈی کانسپریسی کیس, راولپنڈی سازش کہلاتا ہے, جو ہوا مارچ 1951 کو. PM لیاقت علی خان کے خلاف ایک مہم یا ایک جو ہیں اٹیمپٹ کہ کس طرح جو ہیں آپ کو
टॉपल किया जाए। बहुत सारे यहाँ पे मिलिट्री के पर्सन थे, यानी कि आर्मी के जवान थे, कुछ जर्नल या कर्नल या मतलब जो भी आप कहें ब्रिगेडर वगैरह, और यहाँ पर जो हैं फेमस शायर फैज़ अहमद फैज़ का भी नाम था इस केस के अंदर। ठीक है जी। फिर अयूब खान जो हैं यहाँ था एक बड़ा जर्नल, तो आपने जो है फिर जल्दी में इस इशू को हल कर दिया था। ये फेल हो गया फिर अटेम्प्ट। पहला पीएम पाकिस्तान का लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी, पंजाब में। द बोगरा फार्मूला was given on 7 October 1953. The national anthem was adopted. कौमी तराना 16 अगस्त 1954 को इसको हमने ऑफिशियली तौर पे एडॉप्ट किया। अबू अल असर हफीज़ जलंधरी, अबू अल असर हफीज़ आपका नाम, जलंधरी आप थे, जो पंजाब इंडिया के पास पंजाब है, वहाँ है एक शहर जलंधर इंडियन पंजाब का, तो वहाँ से आप आए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, तो फिर जलंधरी कहते हैं इसके लिए। तो आपका नाम था अबू अल असर हफीज़ जलंधरी, जो कि आपकी पोइट्री है, शायरी आप, अल्फाज आपके हैं, और अहमद गुलाम अली चागला आपने जो है इसका जो ट्यून है, जो म्यूज़िक है, वो कंपोज किया। Pakistan joined the CETO, also known as Manila Pact. CETO साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस ने बनाए थे, एक मिलिट्री अलायंस यूएस ने बनाए थे। उनमें से एक ये भी था कि किस तरह जो है वो काउंटर कर सकें कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को। was made in Manila, Philippines, therefore known as Manila Pact, जिसका हेडक्वार्टर था बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। ठीक है जी। और इसको इट वॉज मेड इन 1954। ठीक है जी। और पाकिस्तान भी इसका मेंबर था। 54 में ही इसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान लेफ्ट इट इन 1973। भुट्टो साहब ने सोचा भाई हमारा क्या लेन देन, ये सीटो बनाया, ये कोल्ड वार जंग है बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर, हम क्यों लड़ें बीच में, यहाँ पर भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर ये डिसॉल्व हो गया था 1977 को, ये आज नहीं है। दूसरा कोई मिडल ईस्ट साइड में वो था सेंटो, सेंट्रल ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। इसको भी ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने, दोनों को। ठीक है। was made in Baghdad, therefore known as Baghdad Pact in 1955. इसका और भी नाम था पहले, मीटो, मिडल ईस्ट ट्रीटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इराक ने इसको छोड़ दिया, विथड्रॉ किया 1958 को। तो फिर जो है इसका जो बगदाद पैक्ट नाम था या मीटो था, फिर ये इसका न्यू नाम पड़ गया सेंटो इसके ऊपर। इसका जो हेडक्वार्टर था फिर बगदाद से चेंज किया गया टुवर्ड्स अंकारा, टर्की। ठीक है जी। पाकिस्तान ने इसको वी लेफ्ट इट इन 1979 और डिसॉल्व भी हो गया था 79 को ही। तो ये सीटो सेंटो यूएस के मिलिट्री अलायंस थे टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन। द वन यूनिट was formed 14 अक्टूबर 1955 को। ये प्लान था बोगरा का, और इस प्लान को फिर इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया चौधरी मोहम्मद अली, जो हमारे पीएम थे उसने। और फिर काफ़ी लोगों ने बगावत भी किया इसके ख़िलाफ़। फिर ये डिसॉल्व हुआ, सूबे बहाल किए गए 1 जुलाई 1970 को। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास यहाँ मिलता है हमें द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेटेड ऑन 23 मार्च 1956। तकरीबन 9 इयर्स के बाद हमें आइन मिला, पहला हमें आइन मिला। यही तो फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ने ख़ुद को आइन दिया 26 जनवरी 1950, जो पैरेड भी ऑब्जर्व करते हैं दिल्ली गेट, इंडिया गेट दिल्ली में जो है। तो 3 साल के बाद इंडिया ने खुद को आइन दिया और वही आइन चल रहा है इंडिया का। हमने 9 साल के बाद आइन बनाया
اور وہ بھی 2 سال کے بعد اس کو ہم نے پھر 58 میں ختم کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اس آئین کو لے کر آگے ہم اس کو سمجھیں گے، اس کے بارے میں کہ اس کے کتنے آرٹیکلز وغیرہ تھے، اس میں کس طرح سسٹم تھا اس کے اندر، اس کو آگے ہم سمجھتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں جو ہمارے باقی آئین ان کے ساتھ آگے چل کر. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر پاکستان بن جاتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ ذرا اس ورڈ کو سمجھیے گا، دا ڈومینین آف پاکستان. From 14 August 1947 to 23rd March 1956, Pakistan was the dominion of Pakistan. مطلب ریپبلک نہیں تھے. یہ ٹرم یوز کرتے ہیں ان کنٹریز کے لیے کہ یہاں پر پھر بھی کچھ اثر تھا برٹش کا پاکستان کے اندر. آزادی ملی 47 کو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس جو ڈفرینٹ رولز تھے، لاز تھے، ریگولیشنز تھے، تو وہ ہم فالو کر رہے تھے برٹش کے. تو کہیں نہ کہیں انفلوئنس پھر بھی تھا برٹش کا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور پھر مکمل طور پہ ہم بن گئے ریپبلک. پاکستان بیکیم دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. کب کی بات ہے؟ وہی 23 مارچ 1956 کو ہی. ٹھیک ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا یہ آئین جو ہیں اتنا مزید عرصہ نہیں چل سکا. پاکستان پرچیزڈ گوادر فرام عمان آن 8 سپٹمبر 1958. دیکھیں ذرا، 8 سپٹمبر 58 کو پاکستان نے پرچیز کیا یہ ورلڈ. اور اگر سوال یوں آ جائے کہ آفیشلی طور پہ گوادر جو ہیں پاکستان کا حصہ کب بنا؟ دسمبر 8 1958. سپٹمبر 8 کو ہم نے پرچیز کیا عمان سے پیسے دے کر. ٹھیک ہے جی. اور دسمبر 8 کو آفیشلی طور پہ گوادر بیکم دا پارٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. سال وہی ہے، بس منتھ کا ڈفرنس ہے. پی ایم ملک فیروز خان نون، آپ کی اسٹرگل ہے، آپ کی کوششیں، کاوشیں، تو گوادر جو ہیں واپس مل گیا پاکستان کو. ٹھیک ہے جی. آپ نے اگریمنٹ سائن کیا وتھ سعید بن تیمور. ٹھیک ہے. جو تب عمان کا پرنس یا جو امیر کہیں، حکمران کہیں، اس کے ساتھ ڈیل سائن کیا. آغا خان فور، پرنس کریم جو آپ کا ریئل نام تھا، پیڈ $3 million. ایٹ دیٹ ٹائم جو آج کل یہ $30 million ہوتے ہیں گوادر کے لیے، آپ نے پے کیا تھا. اور ابھی ہے پرنس جو ہیں حسین 5 ہے، آغا خان 5 ابھی آ گیا ہے. خان آف کلات، اگر ہم آگے جائیں گے نا کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ گوادر کتنا عرصہ، دیکھیں گوادر پہلے بھی حصہ تھا بلوچستان کا جو آج ہمارا پاکستان ہے، یوں سمجھیں آپ. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کہ بس یہ عمان کا حصہ تھا تاریخ میں پھر عمان سے ہم نے پرچیز کیا، نہیں، یہ پہلے بھی حصہ تھا بلوچستان کا، پھر گفٹ کے طور پہ دیا تھا بلوچستان کے خان آف کلات نے عمان کے شہزادے کو. ٹھیک ہے جی. خان آف کلات نوری نصیر خان، آپ نے کیا کیا؟ گفٹڈ گوادر ٹو دا ایگزائلڈ پرنس سلطان بن احمد in 1783. پرنس سلطان بن احمد جو ہیں یہ عمان کا شہزادہ جس کو جلا وطن کیا گیا تھا عمان سے، ہی کیم ٹو کلات، ہی کیم ٹو بلوچستان. پھر آپ نے کہا آپ میرے دوست ہو، تو پھر خان آف کلات نوری نصیر خان نے گوادر دیا کہ بھئی آپ اس پر حکمرانی کریں، گفٹ میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو 1783 کو یہ گفٹ ملا اور پھر آگے چل کے ہم نے 1958 کو یہ واپس لیا. ٹھیک ہے جی. دا فرسٹ مارشل لا واز امپوزڈ آن 7 اکتوبر 1958. اور جو آئین ہمارا پہلا مشکل سے اللہ اللہ کر کے ہم نے آئین بنایا، وہ بھی ہو گیا ایبروگیٹ، آلموسٹ وہ مطلب ختم ہو گیا یہاں پہ آ کر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر سوال آ جائے ہو امپوزڈ فرسٹ مارشل لا ان پاکستان، تو مارشل لا امپوز کیا تھا جو ہیں اسکندر مرزا نے. ٹھیک ہے. اور اگر سوال یوں آ جائے دا فرسٹ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، تو پھر کہیں گے آپ ایوب خان، کیونکہ 20 days کے بعد
27 अक्टूबर को अयूब खान ने हटा दिया इस्कंदर मिर्ज़ा को भी, और फिर यहाँ पे आपने हुक्मरानी शुरू की पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान गारंटेड द एक्सेस ऑफ बदाबर एयरबेस। सबसे बड़ी गलती अयूब खान की ये, पेशावर में एयरबेस है नोन एज बदाबर एयरबेस, वाज गिवन टू द यूएस 1958 कि भाई ये एयरबेस अभी आपके हवाले है, गिवन टू CIA। और किसी पाकिस्तानी को यहाँ पे अलाउ नहीं था। यूं समझें कि इस एयरबेस को अमेरिका ने बनाया एक मिनी USA इन पेशावर पाकिस्तान। वहाँ एयरबेस बना, कुछ मार्केट्स बने, स्कूल बने US सोल्जर्स के जो वहाँ पर एजेंट्स वगैरह थे उनके बच्चों के लिए। इवन भुट्टो साहब यहाँ पे गए थे 63 में, ही वॉज नॉट अलाउड देयर। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का, उसको भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। ठीक है, फिर यहाँ से फिर क्या होता है, U2 का वाक़या होता है। अच्छा, फिर यहाँ से जो है ना U2 इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 1 मई 1960। अमेरिका का जासूस U2 स्पाई एक जहाज़ कहें, इसने टेक ऑफ किया ये बदाबर एयरबेस से टू अटैक मॉस्को, नाउ रशिया। तब सोवियत यूनियन था और सोवियत तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला था, जंग होने वाला था, फिर नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो अमेरिका ने हमारे सरजमीन को यूज़ किया, और अमेरिका ने हमेशा के लिए, अमेरिका ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका न हमारा पहले दोस्त था, न आज हमारा दोस्त है, और न फ्यूचर में अमेरिका हमारा दोस्त बनेगा। लिसन टू मी केयरफुली। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को यूज करता है, बस काम निकालो और छोड़ दो पाकिस्तान को। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये जो एयरबेस है ये पाकिस्तान ने वापस लिया था अमेरिका से 7 जनवरी 1970 को। द बेसिक डेमोक्रेसी जो कि अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया 1959 में, ये सिंपली क्या था, इट वाज इलेक्टोरल कॉलेज, कुछ जिस तरह की यूएस में होता है, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होते हैं, सिंपली इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं इसको। ठीक है जी। और यहां जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे इस कॉलेज के अंदर वो थे 80,000, यानी कि जब इलेक्शंस होंगे तो सिर्फ ये जो लोग हैं 80,000 दे विल कास्ट वोट्स। फिर क्या होता है कि 1965 में होते हैं हमारे पास क्या, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यहाँ। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और 2 जनवरी 65 को इलेक्शंस हुए और फातिमा जना को अयूब खान ने शिकस्त दिया, धांधली वगैरह सब कुछ करके। ठीक है जी। और वोट किसने कास्ट किए थे, ये 80,000 लोगों ने, जिनको तब कहते थे बेसिक डेमोक्रेट्स। और ये वो लोग थे जिनको पहले आम लोगों ने चुना वोट के जरिए, यानी कि काउंसिल लेवल से लेकर, काउंसिल है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन है, कोई चेयरमैन है, कोई नाज़िम है, कुछ इस तरह। तो ये थे कुल मिलाकर 80,000, इनके पास वोट कास्ट करने का हक था। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये थे इनडायरेक्ट वोट्स। अगर सवाल आ जाए द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जब बना 47 में, तो फर्स्ट एवर डायरेक्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन, ये हुए थे मार्च 1951 को। ये पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस थे, यानी कि पंजाब जो हमारा है उसके असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, और ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस इनको हम कहते हैं। ठीक है जी। और अगर सवाल आ जाए तो पहली मरतबा आम इंतखाबात, फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शंस, वो हुए थे दिसंबर 7, 1970 को। क्लियर। अच्छा जी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया जाता है, जो 48 में इशू था, उस इशू को हल करने के लिए 19 सितंबर 1960 साइंड इन कराची। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान। फिर इसके तहत जो हैं 3 जो ईस्टर्न रिवर्स यानी कि सतलज, रावी और ब्यास वर गिवन टू इंडिया, जो 3 वेस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं इंडस, झेलम, चनाब वर गिवन टू पाकिस्तान।
और आर्टिकल 12 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वहां वाज़ेह लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 का क्लास 4 और पैराग्राफ 4 वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो अग्रीमेंट है यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, इसको यूनिलेटरली न पाकिस्तान न इंडिया ख़त्म कर सकता है। दोनों कंट्रीज जो हैं इस अग्रीमेंट को, ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए दोनों कंट्रीज अग्री हों, एक और अग्रीमेंट साइन करें, तब ये अग्रीमेंट ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आज मोदी कहता है कि मैं इस अग्रीमेंट को नहीं मानता। आप माने या ना माने, ट्रीटी में लिखा हुआ है कि यूनिलेटरली नहीं, बायलेटरली दोनों कंट्रीज अग्री हों तब ये अग्रीमेंट ख़त्म होगा। जो मोदी कुछ कहता है ना आजकल, जो कुछ मोदी कह रहा है ना, वो है मोदी की अग्रेसिवनेस, अग्रेशन। हमारे पास आता है हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अयूब खान ने दिया 8 जून 1962 को, और इसके तहत हुए थे 65 के इलेक्शन जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहे जाते हैं। ठीक है जी। और जो हैं सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अब्रोगेट होता है यानी कि ख़त्म होता है कब? 25 मार्च 1969 को, when the second martial law was imposed by जनरल यहया खान। ये भी आइन यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान चाइना, पाक चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट साइंड ऑन 2 मार्च 1963, और यहाँ पर जो हैं अयूब खान और भुट्टो साहब का काफ़ी रोल है इस अग्रीमेंट को साइन करने में। ठीक है जी। इंडो पाक वार, दूसरा जंग हुआ, और ये भी कश्मीर में होता है 6 to 23 सितंबर 1965, 17 डेज वार कहलाता है ये। ठीक है जी। अच्छा, फिर इस जंग के बाद कौन सा अग्रीमेंट साइन किया दोनों कंट्रीज ने? वो अग्रीमेंट ताशकंद अग्रीमेंट कहलाता है। ताशकंद आज जो है कैपिटल सिटी है उज़्बेकिस्तान का, लेकिन तब ये हिस्सा था, पार्ट था सोवियत यूनियन का। 10 जनवरी 1966 को ये अग्रीमेंट साइन करते हैं मोहम्मद अयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान साइड, लाल बहादुर शास्त्री फ्रॉम इंडियन साइड। और अगले दिन यानी कि 11 जनवरी को फिर लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो जाता है वहां पर ही। ठीक है। तो 65 के जंग के बाद होता है साइन ये ताशकंद अग्रीमेंट। द सेकंड मार्शल लॉ was imposed by Yahya Khan on 25 March 1969. LFO, Legal Framework Order, was introduced by Yahya Khan on 30 March 1970, और इसके तहत जो है 1 यूनिट डिसॉल्व किया गया था 1 जुलाई 1970 को, और इसी के तहत हुए थे 1970 के हमारे आम इंतखाबात भी। ठीक है जी। अच्छा, यह है भोला साइक्लोन, बड़ी तबाही आई थी नवंबर 1970 के अंदर, जो मशरक़ पाकिस्तान नॉर्थ बांग्लादेश, वहाँ पे बहुत तबाही आई थी, लोग बहुत मरे थे, नोन एज भोला साइक्लोन। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस दिसंबर 7 1970, पहली मरतबा कोई 23 ईयर्स के बाद हमारे पास इलेक्शंस होते। भाई ये मुल्क आगे कैसे बढ़े, पाकिस्तान कैसे बढ़ेगा फिर आगे? ठीक है जी। फिर ये इलेक्शन काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए। फिर 71 को यहाँ पे जंग लग जाता है, इंडो पाक, यहाँ पे इंडिया भी घुस गया, और ये वो जंग है, तीसरा जंग है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन इट वाज फॉट नॉट ऑन कश्मीर बट कहाँ पे? मशरक़ पाकिस्तान, वहाँ पे 3 to 16 दिसंबर 1971 ये 13 डेज वार कहलाता है। ठीक है जी। और 16 दिसंबर 71 को जो है मशरक़ पाकिस्तान ने कहा कि वी आर नो मोर योर पार्ट नाउ। फिर यहाँ पर है मुल्तान कॉन्फ्रेंस, भुट्टो साहब ने मैं हैरान हूँ, हमारे पास लोग कहते हैं कि भुट्टो ने पाकिस्तान को तोड़ा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पाकिस्तानी, मेरे दोस्तों, ज़रा थोड़ा सा सोचें। एक ऐसा शख्स है जो आम पॉलिटिकल लीडर, उसके पास कोई ताकत, कोई पावर ही नहीं है। एक जनरल यहया खान, जनरल आर्मी चीफ, और खुद सदर है, कोई पीएम वगैरह ऑलमोस्ट नहीं उस वक्त, खुद सदर स्ट्रांग है, पावरफुल है,
خود آرمی چیف ہے, اس کے انڈر میں الیکشنز ہوتے ہیں, اور اسی یحییٰ خان نے آپریشن لانچ کیا مشرق پاکستان کے اندر, وہاں حالات خراب کیے یحییٰ خان نے, جنگ لگ گیا, سب کچھ کیا یحییٰ خان نے. لوگ کہتے ہیں بھائی بھٹو نے پاکستان توڑ دیا. بھائی یہ کس طرح کا منطق ہے ہمارے پاس؟ یہ جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا آج پاکستان کے اندر, میرے پاکستانیوں, یہ ہسٹری جنرل ضیاء کی ہسٹری ہے, یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کو جنرل ضیاء نے خود کنورٹ کیا, چینج کیا, اتنا تبدیل کیا, اس کو ڈسٹارٹ کیا جنرل ضیاء نے. ضیاء نے اپنے دور میں صحافیوں کو, رائٹرز کو, اسکالرز کو فورس کیا کہ بس آپ یہ لکھیں, آپ یہ کہیں کہ بھٹو نے پاکستان توڑ دیا, بھٹو نے یہ کیا, بھٹو ظالم, بھٹو ایسے وغیرہ وغیرہ. تو جو ہم تاریخ کو پڑھ رہے ہیں جنرل ضیاء کی تاریخ ہے یہ. اگر اس تاریخ کو آپ ذرا سائڈ پہ کر دیں, جو ریئل ہسٹریز کو پڑھیں گے, then you will come to know کہ پاکستان کو جو توڑا گیا ہے نا, اس کے پیچھے کچھ ہاتھ ایوب خان کا, اور اس کے بعد ڈائریکٹلی کون؟ یحییٰ خان. اچھا جی, پھر یہاں پہ جو ہے ملتان ہوا کانفرنس, بھٹو کو پاکستان ملا دسمبر 1971. 20 دسمبر 71 کو یحییٰ خان نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں, یہ پاکستان, بھٹو آپ جانے, پاکستان جانے. بھٹو پھر یہاں پہ آ گیا, بھٹو بن گیا ایز پاکستان کا پریزیڈنٹ. تو ایک مہینے کے بعد ملتان میں کانفرنس بلایا جاتا ہے 20 جنوری 1972, اور بھٹو نے یہاں سے اناؤنس کیا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کہ میرا ویژن ہے, اس قوم کے لیے میں بناؤں, پاکستان کے لیے میں بناؤں ایٹم بم. The Shimla Agreement was signed 2 جولائی 1972. تو 71 کے جنگ کے بعد ہوا شملہ اگریمنٹ سائن, اور شملہ اگریمنٹ. شملہ بہت سنیں گے آپ. شملہ جو ہے انڈیا کا اسٹیٹ ہے ہماچل پردیش, جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر, اس کے بالکل یہ جو ہیں کچھ ساؤتھ ایسٹرن سائڈ میں ہے. پنجاب جو انڈیا کا, اس کے یہ ہے کچھ ناردرن سائڈ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تین جو شملہ ہیں, شملہ یا شملہ بات ایک ہی ہے. ایک 1906 اکتوبر کا مہینہ ہے, یہ تھا, یہ کیا تھا, یہ تھا شملہ ڈیلیگیشن اور شملہ ڈیپوٹیشن لیڈ بائی سر آغا خان, 35 مسلمان تھے. پھر 1945 کو ہوتا ہے شملہ کانفرنس, لارڈ ویویل نے اس کو جو ہے بلایا میٹنگ. ٹھیک ہے جی. پھر 1972 میں یہ کیا ہوتا ہے, یہ شملہ اگریمنٹ, سمجھ گئے. 1906, 1906, 1945 اور 72 میں. پھر یہاں پہ آتا ہے ہمارا موجودہ آئین 1973 کا کانسٹیٹیوشن. 10 اپریل 73 کو اس کو پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا, دونوں ہمارے جو ہیں قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے جی. پھر 14 اگست 73 کو اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا, پروملگیٹ کیا گیا. 14 اگست 1973 کی بات ہے. ہمارا جو موجودہ آئین ہے, شکر ہے کافی اس آئین کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں, جیسا بھی ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, جیسا بھی ہے, لیکن ہمارے لیے ایک آئین تو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر یہاں پر ہے سیکنڈ OIC سمٹ. کب کی بات ہے؟ 22 سے 24 فروری 1974, کنوینٹ ان لاہور. یہ OIC کا دوسرا اسلامک سمٹ. فرسٹ 1969 کو بلایا گیا تھا رباط موراکو کے اندر, دوسرا یہاں بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ابھی تک 15 بار 15 ٹائمز جو ہیں یہ OIC کے اسلامک سمٹس ہوئے آرگنائز. دس واز دا اونلی سمٹ ہیلڈ ان پاکستان. 74 کے بعد ابھی تک آج تک OIC کا اسلامک سمٹ پاکستان میں نہیں ہوا. اچھا جی. دا قادیانیز ور ڈکلیئرڈ نن مسلمس آن 7 سپٹمبر 1974. ٹھیک ہے جی. دا کنوب کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا انیگوریشن کیا بھٹو صاحب نے
22 नवंबर 72 को, ठीक है जी। द प्लांट वाज बिल्ट, किस के वजह से किसने सपोर्ट किया? कनाडा ने। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं गिवन टू पाकिस्तान बाय कनाडा, ठीक है। कराची स्टील मिल गिवन टू पाकिस्तान बाय सोवियत यूनियन इन 1973। कितने तोहफे दिए भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को, कितना कुछ दिया भुट्टो ने पाकिस्तान को, हमने कदर नहीं किया भुट्टो साहब का। तारीख गवाह है वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए अच्छा सोचा, खिदमत की, उन सब को सजाएं सुनाए गए हैं, उनको पनिश किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वीडियोस पढ़े हैं आप, देखें, आप सुने उनको। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सबसे जो मैंने गलत काम किया, मुझे पछतावा है, वो ये कि मैंने इस कौम के लिए काम किया। देखें जरा, द थर्ड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन 5 जुलाई 1977। जब यहां ज़िया ने मार्शल लॉ इम्पोज किया तो आइन को एब्रोगेट नहीं किया गया, तोड़ा नहीं गया, खत्म नहीं किया गया। इट वाज सस्पेंडेड फॉर 8 years, और फिर ये बहाल हुआ, रेस्टर हुआ 85 को, आइन पर अमल फिर किया गया। यह हुदूद ऑर्डिनेंस 79। जुल्फ़िकार भुट्टो वाज एग्जीक्यूटेड 4 अप्रैल 1979 को। पाकिस्तान जो था 60s में 70s में बहुत ही स्ट्रांग था, पावरफुल था। 5 जुलाई 77 के बाद पाकिस्तान की तबाही बर्बादी शुरू हो गई। पाकिस्तान ज्वाइंड द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, यानी कि नेम, ठीक है जी, इन हवाना क्यूबा, इन हवाना कॉन्फ्रेंस 1979। द मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इमारती तहरीक मूवमेंट स्टार्ट होता है फरवरी 8, 81 को, 24 अगस्त 88 तक। बहुत कमाल का एक बड़ी अपराइजिंग है, बगावत है, मज़ामती तहरीक है इमारती मूवमेंट्स, और यहाँ पे शागिर्द बहुत ही एक्टिव थे। हालांकि इसमें मेन रोल था पीपल्स पार्टी का, टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी, ठीक है जी। ज़िया को मजबूर किया गया और ज़िया ने टूटे फूटे इलेक्शंस करवाए थे 85 को, ठीक है। बहरहाल ये 83 में इतना स्ट्रांग मूवमेंट हो गया और शागिर्द यहाँ बहुत ही एक्टिव थे, स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से। फिर ज़िया ने क्या किया, मजबूर होकर फिर क्या किया ज़िया ने, 1984 पे बैन लगा लिया कि नो स्टूडेंट्स यूनियन। तब यहाँ हमारे पास बहुत स्ट्रांग तंजीम था, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग था। सब तंजीमें यूनियन शागिर्दों के उन पर पाबंदी इम्पोज की जनरल ज़िया ने। यह था खौफ शागिर्दों से जो आज तक है। हालांकि जो हमारा आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल नंबर 17 वाज़ेह कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो तंजीम साजी है, यूनियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, सबका राइट है, आप बना सकते हैं। द 8th अमेंडमेंट 85 जनरल ज़िया ने तमाम खुद को पावर्स दिए। 58(2)B आर्टिकल 58(2)B के तहत ज़िया ने कहा कि मेरे पास राइट्स मौजूद हैं, मैं चाहूँ असम्बलीज को डिसॉल्व करूँ, मैं जो भी करूँ। फिर यहाँ ज़िया ने जो हैं आइन को बहाल किया और ज़िया ने जो हैं इसी अमेंडमेंट की वजह से 1988 को गवर्नमेंट ख़त्म किया, किसका, मोहम्मद खान जोनिंजो का। फिर आगे भी 90s में आकर चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के साथ यही हुआ, इस आर्टिकल को यूज़ करके। ओजरी कैंप डिज़ास्टर होता है 10 अप्रैल 88, बहुत सारे लोग मरे रावलपिंडी के अंदर। अभी तक नहीं पता कि भाई यहाँ पर हुआ क्या था, ये कैसे ब्लास्ट हुआ। ओजरी कैंप में वेपन्स थे, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, ठीक है जी। और खाकान अब्बासी का जो फादर, वालिद साहब, यहाँ पर आप शहीद भी हो गए थे। कोई यहाँ तहकीक नहीं हुआ, नो इन्वेस्टिगेशन कि भाई कैसे हुआ, बस दफन किया गया इसको। द जेनीवा अकॉर्ड्स वर साइंड ऑन 14 अप्रैल 1988,
جن کے تحت جو ہیں پھر پاکستان، افغانستان، سوویت یونین پھر یہاں سے وتھڈرا کرتا ہے سوویت افغانستان سے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہیں ہم نے اس جنگ میں خود کو شامل کر کے خود کو ہم نے بہت نقصان پہنچایا تھا. ٹھیک ہے جی. جنرل ضیاء ڈائیڈ آن 17 اگست 1988 بہاولپور میں پلین کریش کے ذریعے. پاکستان ون دی کرکٹ ورلڈ کپ کب 25 مارچ 1992 اور عمران خان لیڈر تھے، کیپٹن تھے. ہم نے یہ ورلڈ کپ جیتا، دا اونلی ورلڈ کپ 50 اوورس کا ہم نے جیتا او ڈی آئی کو لے کر. آپریشن کلین اپ ہوتا ہے 1992-94 کراچی کے اندر، جو وہاں ایم کیو ایم بنی، جو وہاں توڑ پھوڑ ہوا، اس کو صاف کرنے کے لیے پاکستان کنڈکٹڈ نیوکلیئر ٹیسٹ. 28 مئی 1998 کو پاکستان بنا فرسٹ مسلم اور 7th ان دا ورلڈ ایز ایٹمک پاور کنٹری. ٹھیک ہے جی. حالانکہ بھٹو صاحب نے کافی اس کو اسٹرانگ کیا، اس کو سٹارٹ کیا، اور ارلی 80s میں ہم ایٹم بم بنا چکے تھے، لیکن ہم نے دھماکے کیے، ٹیسٹ کیے تھے 28 مئی 1998 کو. 5 کیے ہم نے یہاں پر ٹیسٹ ہیں، چاغی 1 کہلاتا ہے. پھر آفٹر 2 days 30 مئی کو ہم نے چاغی 2 کہلاتا ہے. یہ چاغی 1 ہے. 28 مئی کو ہم نے 5 ٹیسٹ کیے. پھر 30 مئی کو یہ چاغی 2 کہلاتا ہے. ہم نے 1 ٹیسٹ اور کیا تھا. تو کل ملا کے ہم نے کیے تھے 6 دھماکے مئی 98 کو. دا لاہور ڈکلیریشن واز سائنڈ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 21 فروری 1999 کو یہ تاریخی لمحہ تھا کہ اٹل بہاری واجپئی انڈین پی ایم پاکستان آتا ہے اور لاہور آتا ہے اور مینار پاکستان پہ آتا ہے. وہ جگہ جہاں 1940 کو انڈیا کو توڑنے کے لیے پاس کیا گیا ایک ریزولوشن. یہ ہسٹورک مومنٹ تھا. پاکستان انڈیا کلوز ہونے کے لیے، کوئی جنگ نہ ہو، ویپنز کو یوز نہ کریں، ٹریڈ کریں، اور یہ تمام جو کوششیں پھر یہاں پہ ہوتا ہے کارگل، اس نے سب کچھ ستیہ ناش کر دیا کارگل جنگ میں. 3 مئی 1999 سے لے کر 26 جولائی 1999 اس نے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا. پھر مشرف، جنرل پرویز مشرف imposed coup on 12 October 1999. The Agra Summit مشرف نے امپوز کیا یہاں پہ، مارشل لا کہیں یا ملٹری رول کہیں، اور پھر خود انگیج کیا انڈیا کو. آپ جو اس نے یہ انڈیا چلا گیا، اور آگرہ میں جو ہیں یو پی کے اندر ایک سمٹ ہوتا ہے جولائی کا مہینہ 2001 کو، اور یہاں پہ مشرف نے جو ہیں 4 پوائنٹس دیے تھے، 4 پوائنٹس کشمیر کو حل کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو سکا کشمیر کا. The US carried drone strikes in Pakistan from 19 June 2004 to 4 July 2018. عمران خان جب پی ایم بنے تو اس کے بعد کوئی بھی ڈرون اٹیکس نہیں ہوئے پاکستان کے اندر، ورنہ امریکہ نے 2004 سے 18 تک جو پاکستان کی ساورنٹی ہے اس کو وائولیٹ کیا. کشمیر ارتھ کویک 8 اکتوبر 2005 کو، جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، کچھ ایریاز جو ہیں خیبر پختونخوا کے، جی بی کے، لیکن سینٹر تھا ایجے کے، وہاں پر یہ بہت بڑا ارتھ کویک آیا، تباہی وہاں پر آئی، ہمارے لوگ شہید ہوئے یہاں پہ. جنرل مشرف imposed emergency on 3 November 2007, lifted it on 15 December 2007. پھر بڑی بغاوت ہوئی، ججوں نے یہاں پہ تحریک چلائی، افتخار چودھری نے. ٹھیک ہے جی. بینظیر بھٹو ریٹرن ٹو پاکستان آن 18 اکتوبر 2007. She was martyred on 27 December 2007 in Liaquat Bagh, Rawalpindi. On 21 June 2009 پاکستان won T20 World Cup. کیا لمحہ تھا، اس کو ہم نے اتنا دیکھا ہے اس ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کو. دی گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننگ آرڈر was passed in August 2009. پہلے اس کا نام تھا فانا، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ناردرن ایریاز،
اور پھر پہلے یہاں پہ کیا تھا کہ کسی بھی پی ایم جو ہیں پی ایم کسی بھی صوبے کے ایم این اے کو اس کا اپوائنٹ کرے گورنر، پھر ان کو ملی خود مختاری. ٹھیک ہے جی، ہمارا صوبہ ابھی تک نہیں ہے، صوبہ یہ بننا چاہیے. بہرحال ان کے پاس خود مختاری 2009 کی بات ہے، یہ ان کی اپنی اسمبلی بنائی گئی. ٹھیک ہے. The 18th amendment was passed in April 2010. ٹھیک ہے، اور مکمل طور پہ پرماننٹلی یہاں پر ختم کیا گیا آرٹیکل 58(2)B، یعنی کہ پارلیمنٹ کو امپاور کیا گیا. ٹھیک ہے، جو صدر ہیں وہ اسمبلیز ڈیزولو نہیں کر سکتا. آپریشن نیپچون اسپیئر 2 مئی 2011، اور یہاں پتہ نہیں ابھی تک یہ ڈرامہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو آ کر ایبٹ آباد میں امریکہ نے جو ہے وہاں پہ مارا. پھر کہاں کیا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہاں کیا گیا. دا سلالہ انسیڈنٹ، محمد جو سٹی ہے ڈسٹرکٹ ہے کے پی کا وہاں پر ہے. 26 نومبر 2011 نیٹو نے اٹیک کیا. ہمارا چیک پوسٹ ہے، ہمارے سولجرز ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کے اوپر جس نیٹو کو ہم نے سپورٹ کیا اگینسٹ طالبان القاعدہ ان افغانستان، اسی نیٹو نے ہمارے جوانوں پر حملہ کیا. ہمارے جوان یہاں پہ شہید ہوئے تھے. ہم نے کچھ بھی نہیں کہا امریکہ کو. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ اٹیک 8 جون 2014 کو جو کراچی کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہیں ضرب عصب شروع کیا گیا تھا آپریشن. اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ ہوا 16 دسمبر 2014 کو. افسوسناک ایک سانحہ ہے. سی پیک واز فارملی لانچڈ آن 20 اپریل 2015. فاٹا فیڈرل administered tribal areas was merged with Khyber Pakhtunkhwa under the 25th amendment in 2018. فاٹا ابھی نہیں ہے. It is not as the part of Khyber Pakhtunkhwa. On 10 April 2022, Prime Minister Imran Khan was removed through a no confidence vote. اچھا جی. On 11 March 2025, Jafar Express was hijacked by BLA at Bolan Pass in Balochistan. ہمارے پاس کچھ یہاں پہ نا یہ کمپیریزن کیا میں نے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ذرا اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آئین کو لے کر 56 کا آئین، 62 اور ہمارا جو موجودہ آئین ہے 73 کا. 56 ٹھیک ہے جی was given by چودھری محمد علی جو پی ایم تھا، اور جو 62 کا آئین ہے given by ایوب خان جو ہمارا موجودہ آئین ہے ذوالفقار علی بھٹو. 23 مارچ 56 کو یہ جو ہے آئین امپوز کیا گیا، پروملگیٹ ہوا، یہ ایبروگیٹ کیا گیا. 7 اکتوبر 58 کو یعنی کہ ختم کیا گیا، یہ ابھی نہیں رہا. پھر 8 جون 62 سے لے کر 25 مارچ 69 تک دوسرا آئین بھی نہیں رہا. اور 14 اگست 73 کو جو ہمارا موجودہ آئین ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے پروملگیٹ، یعنی کہ اس کو امپوز کیا گیا. یہ آج تک ہمارا موجودہ آئین ہے. شکر ہے جیسا بھی ہے بھی ہمارا آئین تو ہے. 234 آرٹیکلز تھے 56 کے آئین کے اندر. 250 آرٹیکلز 62 کے اندر. جو ہمارا موجودہ آئین ہے 280 آرٹیکلز ہیں. ہمارا آج کل آئین یہ چل رہا ہے 1973 کا جو ہمارا یہ والا آئین ہے، یہ دونوں نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. 13 پارٹس 12 پارٹس ہمارے موجودہ آئین کا. 6 شیڈولز 3 شیڈول تھے اور یہاں پر 7 شیڈولز ہیں. ریٹن کانسٹیٹیوشن ریٹن کتابی شکل میں ہے یہ. پارشلی ریجڈ اینڈ فلیکسیبل. ریجڈ آئین جو ہے ایک ہوتا ہے فلیکسیبل جس کو ایزیلی آپ چینج کر سکتے ہیں. ایک بادشاہی نظام ہے، کنگ ہے، کنگڈم کے اندر منارکی ہے، تو وہ ایک ہی شخص جو ہے اپنے آئین کو چینج کرتا ہے. دیٹس نون ایز فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن.
پھر کیا ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن. ریجڈ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے نا آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. اس کو ایزیلی آپ امینڈ یعنی کہ چینج نہیں کر سکتے. آبجیکٹو ریزولوشن ایز پریمبل, یہاں بھی یہ حصہ رہا پریمبل کا جو کہ پہلا پیراگراف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جو ہمارا موجودہ آئین ہے یہ پریمبل بھی اور آرٹیکل 2A میں بھی لکھا ہوا ہے. ہمارے آئین کا جو پریمبل وہاں بھی اور جو آرٹیکل 2A ہے یہ دو چیزیں ہیں اباؤٹ آبجیکٹو ریزولوشن. اسلامک ریپبلک آف پاکستان, آفیشل نام پاکستان کا اکارڈنگ ٹو 56 کانسٹیٹیوشن. اور ایوب خان نے اسلام کا ورڈ ہٹا کے کہا کہ ریپبلک آف پاکستان. پھر لوگوں نے احتجاج کیے, عالموں نے کہا کہ نہیں اسلامک ورڈ یوز کریں, ایڈ کریں, شامل کریں, یہ ملک بنا اسلام کے نام سے. بعد میں ترمیم کے ذریعے اسلامک ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا تھا, ورنہ پہلے نہیں تھا اس کے اندر. پھر بعد میں جو ہے وہ ایوب خان نے ایڈ کروایا تھا اسلامک. ٹھیک ہے جی, اور یہ اسلامک ریپبلک بحال ہوا 73 کے آئین کے اندر. فیڈرل سسٹم یعنی کہ دا پاورز ڈیسینٹرلائزڈ. ٹھیک ہے, تمام جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس بھی اختیار ہوں اور جو سینٹر ہے مرکز کے پاس بھی اختیار ہوں. تو پاور کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فیڈرل کے اندر, فیڈرل یہاں بھی فیڈرل سسٹم. اور اس کے اگینسٹ میں ہوتا ہے یونیٹری گورنمنٹ. کیا ہوتا ہے یونیٹری؟ when all the powers are in the center. ٹھیک ہے جی, پاورز کو آپ کرتے ہیں سینٹرلائز, اور جو فیڈرل ہے یہاں جو پاورز ہیں they are decentralized. پارلیمنٹری سسٹم یعنی کہ پی ایم پارلیمنٹ اسٹرانگ, اور یہاں پہ پریزیڈینشل. ایوب خان نے کہا کہ سب کچھ تو میں ہوں, میری مرضی ہے, صدارتی نظام. اور پھر دوبارہ پارلیمنٹری سسٹم یعنی کہ پی ایم کے پاس اختیار. یونی کیمرل پارلیمنٹ, ایک ہاؤس ہمارے پاس قومی اسمبلی NA یونی کیمرل, اور یہاں ہوتا ہے ہمارا پارلیمنٹ بائی کیمرل. دیٹ مینس کہ 2 ہاؤسز یہاں پر بن گیا, سینیٹ بھی. ٹھیک ہے جی, ڈائریکٹ الیکشنز, انڈائریکٹ الیکشنز. ٹھیک ہے جی, دوبارہ ہوئے الیکشنز ڈائریکٹ. اردو اینڈ بنگالی ایز اور نیشنل لینگویجز, دونوں یہاں پر بھی تھے اور یہاں پر صرف ہمارا اردو آ گیا کیونکہ دیر از نو ایسٹ پاکستان ناؤ. ٹھیک ہے جی, تو یہ کمپیریزن آپ یاد رکھیے گا. کلیئر جی, تو یہ ہے ہمارا جو ہے آج کا لیکچر, آج کا ویڈیو, جو ہمارے 3 لیکچرز کا سیریز تھا اباؤٹ دی ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا فرام 712 to 2025. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہمارے 3 لیکچرز ہیں آپ کو بہت سپورٹ کریں گے ڈفرنٹ ٹیسٹ, ڈفرنٹ ایگزامس کے اندر بھی. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ہم نے جو ہے کچھ ڈیولپمنٹس چھوڑ دیے ہیں, ورنہ ہمارا ویڈیو اور بھی لیندی ہو جاتا. تو آپ کے لیے جو باقی اور بھی سمارٹ جو ڈیولپمنٹس وغیرہ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں, لیکچر میں شیئر کریں گے لازمی. ٹھیک ہے جی, جہاں بھی ہیں خوش رہیں, محفوظ رہیں, اپنا خیال کیجئے گا. اللہ حافظ.